معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ ایک بڑھیا کا مکان۔ حشام سے میں نے کسی بربر کے گھر کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ وہاں پہاڑی کی ڈھلوان پر درختوں کے جھرمٹ میں ایک مکان کے اندر لے گیا۔ مکان کے صحن میں کچھ گائیں گھاس کھا رہی تھیں۔ ایک طرف گدھا گھاس کھانے کے بعد زور زور سے ڈھینچوں ڈھینچوں کر رہا تھا، دوسری سمت کچھ مرغیاں اپنے بچوں کے ساتھ دانے چگنے میں مصروف تھیں۔ ساتھ ایک مڑیل کتا آنکھیں بند کیے اونگ رہا تھا۔ ہم کو دیکھ کر ایک بوڑھی بربر عورت گھر سے باہر نکلی جس نے مسکراتے ہوئے ہمیں خوش آمدید کہا۔ خاتون مقامی بربر زبان میں باتیں کر رہی تھی جو میں بالکل نہ سمجھا، لیکن اس بڑھیا کے چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ ہمیں دیکھ کر اسے خوشی ہوئی ہے۔ پھر آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دونوں مراکشی لڑکیوں کو گلے لگا کر اس طرح ملی کہ پہلے ایک طرف کے گال ان کے گالوں کے ساتھ رگڑے اور پھر دوسری طرف، اور آخر میں ان کے ماتھے پر اور سر پر بوسے دیے۔ یہ بوڑھی عورت مجھے اپنی خالہ سنولا کی طرح لگی۔ اس کا رنگ سفید، بھوری آنکھیں، دراز قد، مضبوط قد و کاٹ، باروب، باہمت، باوقار، اور سب سے اہم بات وہ ایک پیار و محبت کرنے والی خاتون تھی۔ اس کا گھر ایک بڑے کمرے پر مشتمل تھا۔ کمرے میں چند طاق تھے۔ ایک میں دیا رکھا ہوا تھا جسے رات کے اندھیرے میں یہ جلاتی ہوگی۔ دوسرے طاق میں چند برتن تھے۔ کمرے میں 3-4 چارپائیاں تھیں۔ ایک کونے میں مٹی کا چولہا تھا۔ چولہے کے پاس ایک ہانڈی، ایک لکڑی کا چمچہ اور چولہے کے سامنے ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ لکڑی کا ایک سٹینڈ جو زمین سے 4 فٹ اونچا تھا پر مٹی کے 2 گھڑوں میں پانی اور ساتھ مٹی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ صحن میں اخروٹ کے 2 اونچے اونچے درخت اور دوسری طرف بادام کے چند درخت تھے، جبکہ خوبانی اور کیلے کے درختوں نے مکان کو گھیرا ہوا تھا۔ مکان سرخ مٹی سے لیپ کیا ہوا تھا۔ طرز تعمیر سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بہت پرانا ہے۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا، لیکن اوپر جانے کے لیے مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ بہرحال سامنے کی طرف ایک کھڑکی تھی۔ میں نے حشام کے ذریعے بڑھیا سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ زمانہ قدیم کے مرد بڑے شکی مزاج ہوتے تھے جو صبح کام پر جاتے تو مکان پر سیڑھی لگا کر عورتوں کو اوپر والی منزل بھیج کر سیڑھی اتار کر چلے جاتے، اور پھر شام واپس آ کر سیڑھی لگاتے تو عورتیں اس قید خانے سے نیچے اتر آتی تھیں۔ اس زمانے میں عورتیں پورا دن اوپر اسی کمرے میں قیام کرتیں، کچھ چرخہ کاٹ کر وقت گزارتیں تو بعض کارپیٹ بن کر۔ جب میری شادی ہوئی تب تک یہ نظام قائم تھا۔ میں نے بھی زندگی کے کچھ دن بالائی منزل کے قید خانے میں گزارے تھے۔ بڑھیا کی قید خانے والی بات سنی تو مجھے یاد آیا جب میں انگلستان میرا انگلستان نامی کتاب لکھ رہا تھا تب میں نے بہت سے مردوں اور عورتوں کے انٹرویو کیے تھے۔ اس دوران ایک عورت نے مجھے اپنی سفری داستان غم سناتے ہوئے بتایا تھا کہ جب میں 1965 میں پاکستان کے علاقہ اٹک سے برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ آئی تھی تو خاوند ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ وہ جب کام پر جاتا تو مجھے گھر کے اندر بند کر کے تالا لگا کر جاتا تھا۔ اس زمانے میں ٹوائلٹ گھروں کے اندر کی بجائے باہر پچھواڑے میں ہوتی تھیں۔ دن کو اگر مجھے رفع حاجت کی ضرورت پڑتی تو مکان کے تہہ خانے میں خاوند نے ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا جس میں پیشاب کرتی تو شام کو خاوند آ کر اس ڈبے کو صاف کرتا تھا۔ بالکل وہی کہانی تھی مراکش کے بربر قبائل کی۔ بڑھیا نے چائے پینے کی پیشکش کی تو ہم نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ پھر اس نے صحن میں سنگترے کے درخت سے ایک ایک سنگترا اتار کر ہمیں دیا تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری خالہ ہے، چونکہ خالہ کی تمام صفات اس میں نظر آ رہی تھیں۔ چلتے چلتے میں نے اپنی اس بربر خالہ کی تھوڑی مالی مدد کی تو پہلے اس نے انکار کیا اور پھر میرے اصرار پر پیسے قبول تو کیے، لیکن خوشی سے اس کے آنسو نکل آئے۔ سب ہیڈنگ اوریکا کی آبشاریں اور کشمیر۔ بربر خالہ کے گھر سے نکلے تو ہم نے ندی کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ اب ہمارے دائیں ہاتھ ندی کا شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ بہتے پانی کی سرسراہٹ میں اللہ تعالیٰ نے عجیب قسم کا حسن اور کشش رکھی ہوئی ہے۔ غالباً یہی سبب تھا کہ کچھ سیاح پانی کی روانی دیکھ کر اور کچھ اس کی چنکار سے لطف اٹھا رہے تھے۔ ہم پانی کی روانی اور چنکار دونوں سے محظوظ ہوتے پہاڑوں کے دامن کی طرف سفر کر رہے تھے۔ سفر بڑا دشوار گزار تھا۔ میں نے دیکھا کچھ فربا عورتیں درختوں کے سائے میں بیٹھی ہانپ رہی تھیں،
جبکہ ان کے فرما بردار خامند ان کے پاؤں دبا رہے تھے۔ راستے میں ایک بہت بڑی چٹان کے اوپر لوگ بڑی مشکل سے چڑھ رہے تھے۔ چٹان بہت ہی ملائم تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاؤں پھسل رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے، آگے بڑھیں یا واپس جا کر بیگم کے ساتھ اس حسین وادی میں وقت گزارا جائے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ گائیڈ میری مشکل سمجھ گیا، تو اس نے کہا، فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ گائیڈ کا بچپن تو انہی پہاڑوں، چٹانوں، وادیوں اور جھرنوں کے درمیان بسر ہوا تھا، ایسے میں وہ اس دھرتی کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کس جگہ پر کس طرح پہنچا جا سکتا ہے اور پھر پھسلن والی جگہ پاؤں کس طرح سے مضبوطی سے رکھا جائے۔ حشام نے آنکھ جھپکتے ہی ایک جست لگائی اور پہاڑی کے اوپر چڑھ کر نعیمہ اور سکینہ کو سہارا دے کر اوپر لے گیا اور پھر مجھے بھی۔ چٹان کے اوپر جا کر میں بیٹھ گیا اور نیچے وادی کی طرف سے آنے والے سیاحوں کے تماشے دیکھنے لگا۔ وہاں سے نیچے ڈھلوان کی طرف بہتا پانی بہت ہی بھلا لگ رہا تھا۔ پانی سفید اور شفاف پارے کی طرح چمکتا، گنگناتا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ سچ یہ ہے کہ کشمیر اور سوئٹزرلینڈ کے علاوہ میں نے کسی بھی جگہ ایسا شفاف پانی نہیں دیکھا اور نہ ایسا منظر۔ ندی کے کنارے کنارے کچھ سیاح بڑے اعتماد کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ کچھ خواتین اور بچے چلتے چلتے تھک کر بیٹھ جاتے اور سانس بحال کر کے پھر چل پڑتے، لیکن رش بہت زیادہ تھا۔ جگہ جگہ بربر لڑکے ٹھنڈے یخ مشروبات فروخت کر رہے تھے۔ ٹھنڈے یخ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کوکا کولا، 7 اپ اور مراکش میں سنگتروں سے کشید کردہ رس بھرے ڈبوں کو ندی کے پانی میں ڈبو رکھا تھا۔ جیسے ہی کوئی گاہک مشروب طلب کرتا، وہ جھٹ پانی سے نکال کر پیش کرتے اور منہ مانگے پیسے وصول کرتے۔ ان کے مشروب خوب فروخت ہو رہے تھے۔ جدید سوچ کے مالک لوگوں نے مشروبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہوئے تھے۔ کچھ ندی سے ایک چھوٹی نالی کے ذریعے پانی ایک طرف لے جا کر تھوڑی اونچائی سے نیچے گراتے۔ پانی جب چرخہ نما ایک چیز پر پڑتا تو وہ چکر لگانا شروع کر دیتا۔ دکانداروں نے چرخہ نما چیز پر مشروب رکھے ہوئے تھے جو پانی کے زور سے چلتے اور ساتھ ساتھ ٹھنڈے بھی ہو رہے تھے۔ میں نے اس منظر کو بڑے غور سے دیکھا تو سوچنے لگا، ممکن ہے انہوں نے یہ خیال پن چکی سے لیا ہو۔ پن چکی چلانے کے لیے اسی طرح پانی کو ایک نالی کے ذریعے اونچائی سے گرایا جاتا ہے جس سے چکی حرکت میں آتی ہے۔ ایسی پن چکیاں کشمیر، کاغان اور سوات میں ابھی تک کام کر رہی ہیں۔ ہم فطرت کے مناظر سے لطف اٹھاتے سفر کرتے رہے۔ ندی کا پانی جس مقام پر آبشاروں کی شکل میں گرتا تھا، سیاح وہاں ہجوم بنا لیتے۔ کوئی تصویریں اتار رہا ہوتا اور کوئی سیلفی یعنی خود ہی اپنی تصویریں بنانے میں مصروف تھا۔ میں نے بھی تصویریں بنائیں، لیکن اپنی تصویروں کے لیے سیلفی کی بجائے گائیڈ حشام، نعیمہ اور سکینہ مدد کرتی رہیں۔ موقع ملتا تو میں بھی دونوں بہنوں کے مختلف مناظر کی تصاویر اتارتا رہا۔ ندی کنارے سفر کرتے چھوٹی چھوٹی آبشاروں کو دیکھتے آخر ہم اس مقام پر پہنچے جسے دیکھنے کے لیے سیاح اتنا دشوار پہاڑی سفر کرتے ہیں۔ یہ منظر تھا ایک بہت ہی خوبصورت آبشار کا جو بہت بلندی سے نیچے گر کر ایک ڈاب یعنی تالاب کی شکل اختیار کرتی تھی۔ تالاب ہو اور یورپی سیاح اس میں غسل نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ گورے اور گوریاں تالاب میں اترتے اور اس مقام تک جاتے جہاں آبشار کا پانی گرتا تھا۔ چند لمحے وہاں ٹھہرتے اور پھر کانپتے کانپتے باہر نکلتے۔ چونکہ ندی کا پانی انتہائی ٹھنڈا تھا، کچھ باہر نکل کر ارد گرد کی پہاڑیوں پر دھوپ میں بیٹھ کر کپڑے خشک کر رہے تھے۔ بلغاریہ کے ایک جپسی جوڑے کو دیکھا جو دھوپ میں بیٹھے ایک دوسرے کے سروں پر جوئیں نکال رہے تھے، بالکل ایسے جیسے بندر بندریا کے بالوں سے جوئیں نکال کر کھاتے ہیں۔ یہ آخری منزل تھی جہاں سے سیاح واپس جا رہے تھے، لیکن حشام نے کہا ہم نے واپس دوسرے راستے سے جانا ہے۔ اس راستے کے لیے ایک چٹان کے ساتھ سیڑھی لگائی گئی تھی جس کے ذریعے پہاڑی پر مزید اوپر سیاح جا سکتے تھے۔ حشام پہلے اوپر گیا، پھر باری باری ہم بھی اوپر گئے۔ یہ بہت ہی مشکل، خطرناک اور خوفناک سفر تھا۔ پاؤں پھسل جانے کی صورت میں روح تو پرواز کر جاتی، لیکن ہڈیاں پسلیاں بھی ورثہ کو نہ ملتی۔ خیر میں نے ہمت کی۔ گائیڈ حشام، نعیمہ اور سکینہ تینوں کی مدد سے میں پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اس مقام پر جا پہنچا جہاں ایک چھوٹا سا قہوہ خانہ تھا۔ اس طرف قدرے کم سیاح جاتے ہیں، اس لیے زیادہ رش نہیں تھا۔
सब हेडिंग मराकश में नूरी छम। पहाड़ी के ऊपर कहवा खाना में बैठे चाय पीते वक्त मैं नदी को धीरे धीरे बहता देख रहा। पानी जब चट्टान के ऐन ऊपर आता तो वहाँ से आबशार की शक्ल में नीचे गिर रहा था। मैंने मराकश की उन आबशारों की चंद तस्वीरें लीं और एक तस्वीर व्हाट्सएप पर अपने फैमिली ग्रुप पर लगाई तो चंद मिनटों के अंदर अंदर मकबूजा कश्मीर पुंछ से मेरी कज़न डॉक्टर रूबी का पैगाम आ गया। भाईजान, आप मराकश में हैं या पुंछ में, नूरी छम के मुकाम पर? सच बताइए प्लीज़। कहता तो मैं सच था, मैंने नूरी छम नहीं देखा आहनी दीवारों की बदौलत, लेकिन नूरी छम के बारे में पढ़ा और सुना बहुत था। ये आबशार मुग़ल बादशाह जहांगीर और उसकी चहीती बेगम नूरजहाँ को बहुत पसंद थी, जिसकी बदौलत उसका नाम नूरी छम पड़ा। छम पहाड़ी ज़बान में आबशार को कहते हैं। मौरखीन का ख्याल है कि इसी मुकाम पर जहांगीर को दिल का दौरा पड़ा था, जो बाद में उसकी मौत का सबब बना। नूरजहाँ ने अपने हार सिंगार के लिए वहाँ आईना भी लगवाया था। वहाँ सब कुछ है, लेकिन जहाँ आबशार गिरती है वहाँ मुमकिन है उस डाब में लोग गुस्ल ना करते हों, और अगर करते भी हों तो वो गंदमी रंगत के लोग होंगे। लेकिन यहाँ मराकश में तो सफ़ेद चमड़ी, और वो भी बिला इम्तियाज़ लड़के और लड़कियाँ नहाते, चहकते और खुरमस्तियाँ कर रहे थे। कहवा पीते हुए मैंने निगाहें नदी से ज़रा ऊपर को उठाईं तो देखा दूर हरे भरे छोटे छोटे खेतों में औरतें और मर्द काम कर रहे थे। चिरागाहों में गायें, भेड़ें और बकरियां चरती नज़र आ रही थीं। कुछ लड़कियां दरख्तों से फल उतार उतार कर टोकरियों में डाल रही थीं। कुछ दरख्तों के ऊपर चढ़कर दूर शाखों पर लगे फल तोड़ने में मसरूफ़ थीं। एक जगह एक बर्बर किसान तरांती के साथ घास काट रहा था। साथ उसकी बीवी कटे हुए घास को उठा उठा कर एक जगह जमा कर रही थी, जबकि उनका जवान साला बेटा घास की गठड़ी बांधकर उसे पुश्त पर उठाए जा रहा था। एक और शख्स जंगल से लकड़ियां काटकर कंधे पर रखे चला जा रहा था। दूर ऊपर एक चट्टान पर कुछ चरवाहे लड़के खेल कूद में मसरूफ़ थे, जबकि एक चरवाहा चट्टान पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। ये तमाम मनाजर इंतहाई दिलकश और मेरे उस कश्मीर से बिल्कुल मिलते जुलते थे जहाँ से कोई 50 साल पहले हमें हिजरत करनी पड़ी थी। कश्मीर की यादों ने मुझे कुछ अरसा अपनी गिरफ्त में रखा। फिर मैं हकीकत में लौटकर सोचने लगा। वादी और इका की ये आबशारें नरमो नाजुक मुटियार की मानंद बल खाती, लहराती, गुनगुनाती, बुलंदी से गिरते हुए एक इंतहाई खूबसूरत, दिलफरेब और पुरकशिश मंजर पेश करती हैं, जिन्हें देखते ही मेरे जैसे सयाह अपना दुख भूलकर इसमें खो जाते हैं। फिर मैंने गाइड हशाम से पूछा कि ये आबशारें सयाहत के फ़रोग के लिए पानी का रुख मोड़कर मसनूई तौर पर तैयार की गई हैं या पहले से इसी तरह मौजूद थीं। हशाम ने मेरी तवक्का के बिल्कुल बरक्स जवाब दिया। ये नदी और दिल फरेब आबशारें इस धरती की वलीउल्लाह सैयदा फ़ातिमा की वजह से जारी और सारी हैं। यह सुनकर मैं चौंका। ये सैयदा फ़ातिमा कौन थी? सैयदा हमारे इलाके की एक वलिया कामला थी। उसी की मुनासबत से ये इलाका सैयदा फ़ातिमा कहलाता है, और अगर आपको दिलचस्पी हो तो मैं आपको इस वलिया के मज़ार पर ले जा सकता हूँ। मैंने कहा, ज़रूर, बल्कि अभी चलें। नईमा और उसकी बहन सकीना ने भी मज़ार पर हाज़िरी देने की ख्वाहिश का ज़ाहिर की, तो गाइड ने सैयदा फ़ातिमा के मज़ार का रुख किया।